ہم نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم نے عوام کو جواب دینا ہوتا ہے. ہم قطعاً اجازت نہیں دیں گے کہ ایسے شخص جس کی جمہوریت کے لیے, اس ایوان کے لیے, اس ڈیموکریسی کے لیے, اس آئین کے لیے جس کی قربانیاں ہیں, کوئی اٹھ کر یہاں پر اس شخص کے اوپر بات کرے, میں قطعاً اس کی اجازت نہیں دوں گا. جس علاقے سے میں بلونگ کرتا ہوں ان کی طرف سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا, لیکن کیونکہ آج ملتان سے ہی ہمارے اس ہال کے میں بیٹھے ہوئے ممبر صاحبان نے ایک سرائیکی صوبے پہ بات کی, میرے بجٹ کی تقریر کے اندر بھی obviously اس کا حصہ تھا, پر میں اب ان کو جواب بھی دینا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ میں پہلے سرائیکی صوبے سے بات کروں. ہمارے 4 کروڑ عوام کئی دہائیوں سے سرائیکی صوبے کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں, اور وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو ان کے حقوق نہیں مل رہے. ہمیں کوئی لسانی بنیادوں پر صوبہ نہیں چاہیے تھا. ہم نے صوبے کی آواز اس لیے بلند کی, ہم نے صوبے کی آواز اس لیے بلند کی کیونکہ ہمیں اپنے وسائل پر اپنا حق چاہیے تھا. ہمارے وسائل کے بدلے میں ہمیں جو ہمارا حق تھا اس کا 5% بھی حصہ نہیں ملتا تھا. لیکن اسی ملتان کے بیٹے جس کی ایک فاضل ممبر نے بات کی کہ وہ ملتان کا بیٹے نے کیوں نہیں اسمبلی کے اندر بل پاس ہونے دیا, میں اس ایوان کے اندر کم از کم ہمارے ڈبل سٹینڈرز نہیں ہونے چاہیے, ہمیں ہپوکریسی کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہیے, اور ہمیں اپنے سکور سیٹل نہیں کرنے چاہیے. وہی ملتان کا بیٹا یوسف رضا گیلانی جب تک وزیر اعظم پاکستان رہا, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں ملتان اور جنوبی پنجاب کو وہ حق بھی ملا جو ذوالفقار علی بھٹو نے جس کا وعدہ کیا تھا. جس پل کا, چاہے وہ چاچڑا شریف کا پل ہو, چاہے وہ ہیڈ محمد والے کا پل ہو, اگر ذوالفقار علی بھٹو نے 1971 میں اس کا وعدہ کیا تھا تو یوسف رضا گیلانی نے 2008 میں اس کا وعدہ پورا کیا اور ملتان اور سرائیکی صوبے کی آواز بلند کی اور ان کے حقوق ان کو دیے. ہمارے NFC کے اندر 33% حق جنوبی پنجاب کا تھا, اور ہر بجٹ میں ہر سال جتنا عرصہ یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم رہے 33% کا 33% حصہ ملتان میں اور جنوبی پنجاب میں خرچ ہوا. یہ وہ ملتان کا بیٹا ہے جس کی وفاداری پہ آج کوئی شک کر رہا ہے, تو میں سختی سے اس الفاظ کی مذمت کرتا ہوں. یہ یہاں پر جو بیٹھ کر باقی لوگوں کی تعریفیں ہو رہی ہیں, سینٹ کے اندر ہم نے یونینیمسلی جنوبی پنجاب کا بل پاس کروا دیا, آج بھی پڑا ہے. مجھے افسوس ہے کہ یہ جب حکومت میں تھے 2018 میں یہ وہی بل لے کر آ جاتے. ویسے تو یہ سارے بل پاس کر لیتے تھے, ویسے تو یہ ساری امینڈمنٹس بلڈوز کر کے پاس کر لیتے تھے. اگر یہ اتنے وفادار ہوتے اس مٹی کے ساتھ, اس دھرتی کے ساتھ, تو یہ تقریر آج نہ کر رہے ہوتے. یہ 2018 میں جب ممبر بن کر آئے تھے ان کو چاہیے تھا کہ یہ تب تقریر کرتے اور تب جنوبی پنجاب کی بات کرتے. یہ آج بات کر رہے ہیں, ان کو آج احساس ہو رہا ہے کیونکہ ان کو واپس جانا ہے, انہوں نے واپس جا کر اپنے ووٹ لینے ہیں. ہمارا دکھ یہ ہے, ہمیں افسوس اس چیز کا ہے کہ کبھی سرائیکی پارٹی بن جاتی ہے اور ہم سرائیکی لوگوں کو یہ لالی پاپ دے کر یہاں پر آ جاتے ہیں کہ ہم تمہارا صوبہ بنائیں گے, اور یہاں پر بس میٹھی میٹھی باتیں کر کے تقریریں کر کر ان کو لالی پاپ دے کر ہم خوش کر دیتے ہیں اور پریکٹیکلی کچھ نہیں کرتے. اگر پریکٹیکلی سرائیکی صوبے کے لیے, جنوبی پنجاب صوبے کے لیے اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. وہ یوسف رضا گیلانی صاحب جب وزیر اعظم تھے تب وہ عملی طور پر بنایا گیا, تب وہ کمیٹی بنی گئی, تب اس کا بل لے کیا گیا, تب پارلیمان نے اس کا بل دیا, اور تب ہی وہ سینٹ میں گیا, اور آج بھی وہ سینٹ میں موجود ہے. لے کر آئیں اس بل کو. میں یہاں پر تمام ممبران کو کہتا ہوں کہ آئیں. ہم نے یہ کہتے ہیں کہ وہ بل پارلیمان میں کیوں نہیں پاس ہوا. ہمارے پاس 2/3 اکثریت نہیں تھی. 2/3 اکثریت ہوتی تو وہ کب کا پاس ہو چکا ہوتا. سینٹ کے اندر یونانیمس طریقے سے اگر پاس ہوا تو اس کے اندر بھی یوسف رضا گیلانی صاحب کا کردار تھا. تو میں ان کی یہ ہمارے ملتان سے جو ممبر ہیں انہوں نے اپنی شاید کوئی پوائنٹ سکورنگ سیٹل کرنے کے لیے یوسف رضا گیلانی پر یہ طنز کیا کہ وہ ملتان کا بیٹا ہو کر انہوں نے کیوں نہیں پاس ہونے دیا. کیا ان کو پارلیمانی نارمز کا نہیں پتا؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ کیسے ووٹنگ ہوتی ہے؟ اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں پاس کر رہے. آپ نے غلط بات کی تھی یہاں پر اور میں اس کا جواب آپ کو دوں گا. اور انہی جیسے لوگ ہیں, ہم آپس کی جو لڑائیاں ہیں اسی وجہ سے ہمارے علاقے کے لوگ پستے ہیں. ہم کتنا بڑا دل کر لیں لیکن یہ کچھ چھوٹے لوگ جو ہیں وہ اپنی چھوٹے فائدوں کے لیے
ایسے ایسے جو موسم جنوبی پنجاب ہے اس پر جب الزام لگتا ہے اس ایوان کے اندر، جو یہ پورا ایوان میں سمجھتا ہوں یوسف رضا گیلانی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ہم قطعاً اجازت نہیں دیں گے کہ ایسے شخص جس کی جمہوریت کے لیے، اس ایوان کے لیے، اس ڈیموکریسی کے لیے، اس آئین کے لیے جس کی قربانیاں ہیں، کوئی اٹھ کر یہاں پر اس شخص کے اوپر بات کرے، میں قطعاً اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ اور میں ایوان کے دوستوں سے بھی مذمت سے ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا یوسف رضا گیلانی کو، تو میں یہاں پر آپ کی توسط سے اسپیکر صاحب یہ بات کرنا چاہوں گا۔ دوسری بات، آج جو بجٹ کے اوپر بات ہے، بجٹ پر میں یہ کہوں گا کہ ہمیں سب سے پہلے میں وزیر اعظم صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہماری پارٹی کے اور سندھ کے جو تحفظات تھے ان کو ایڈریس کیا، اور ان کو دیکھیں، ایک جو کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے اس نے جو ہمارے پر تمام صوبوں کے یہی تحفظات ہوتے ہیں کہ پنجاب جو ہے، پنجاب کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، سندھ جو ہے وہ محرومیوں کا شکار ہے جیسے جنوبی پنجاب ہو جاتا ہے۔ تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کو ایڈریس کیا۔ چیئرمین صاحب نے میرے پوائنٹ کے اندر تھا، لیکن کل سے جب سے یہ معاملہ ٹھیک ہوئے تو میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارا کوئی پولیٹیکل ڈیفرنس نہیں ہے۔ میں بھی تنقید کر سکتا ہوں حکومت کے اوپر، جب میرے علاقے کے اندر کوئی محرومیاں ہوں گی تو میں بھی اس کا گلہ کروں گا، شکوہ کروں گا۔ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم ریلیز کے اندر ہی شکوہ کرتے ہیں، ہم بند کمروں میں نہیں کرتے۔ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم نے عوام کو جواب دینا ہوتا ہے، تو جب ہم عوام کو جواب دیتے ہیں تو ہم عوام کے اندر بیٹھ کے ان کو جواب دیتے ہیں۔ تو میں جناب وزیر اعظم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، حکومت کا، کہ انہوں نے کولیشن پارٹنرز کو لے کے چل رہے ہیں۔ یہ ایک بہت مشکل دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہم ایک بہت ڈیفیکلٹ ٹائم سے گزر رہے ہیں، اور کوئی بھی، جناب اسپیکر، کوئی بھی حکومت، کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ جب بھی آئے گی، آج ہمارے عوام کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے۔ وہ ان کے اندر اب وہ 2 سے 3 ماہ کے بعد کسی کو برداشت نہیں کریں گے۔ اگر ہمیں کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ سٹرکٹ میجرز لے گی تو وہ ان پاپولر ہوگی، تو جو بھی آنے والی بھی گورنمنٹس ہوئیں گی ان کے لیے بھی یہ ڈیفیکلٹ ٹائمز ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، ساری ذمہ داریاں ہمیں حکومت پر نہیں لانی۔ عوام جو ہے، جیسے ہم باہر کے ملکوں کی مثال دیتے ہیں، وہاں پر جو عوام ہے اس میں 90% عوام جو ہے وہ رول آف لا، اور وہ خود، ہم آسٹیریٹی ڈرائیو کرتے ہیں، ہمیں ایز سٹیزنز آف پاکستان یہ تبلیغ کرنی چاہیے سٹیزنز کو، اپنے ووٹرز کو، اس عوام کو، کہ ہم اپنا لائف سٹائل چینج کر لیں، تاکہ ہم کچھ عرصے کے لیے ہمیں اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہوگا، تاکہ ہم پاکستان کو مضبوطی سے کھڑا کر سکیں، ہم پاکستان کو مضبوط کر سکیں۔ آج جو ہم جیو پولیٹیکل اس لڑائی کے اندر پھنس چکے ہیں، پاکستان کی کوئی سائیڈ نہیں ہونی چاہیے، پاکستان کی سب سائیڈز ہونی چاہیے۔ ہمارے تعلقات چائنا کے ساتھ بھی اچھے ہونے چاہیے، ہمارے تعلقات رشیا کے ساتھ بھی اچھے ہونے چاہیے، ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ بھی اچھے ہونے چاہیے۔ ہم نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، ہم نے تو ہر کسی کو، ہماری جو جیو پولیٹیکل، ہم جس جگہ پر جغرافیے کے اندر اس دنیا کے نقشے کے اوپر ہیں، ہمیں سب کے ساتھ ایک برابری کی سطح پر ہمارے تعلقات ہونے چاہیے۔ اور میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہی جو پچھلی حکومت تھی، انہوں نے ہماری یہی چھوٹی چھوٹی سیاست چمکانے کے لیے، ہم کبھی امریکہ کو گالیاں دیتے تھے، کبھی رشیا کو گالیاں دیتے تھے، کبھی چائنا کا سی پیک بند کر دیتے تھے، تو ہمارے پر لوگ کیسے اعتماد کریں گے؟